گوری کوی کسان کے کھیت میں دانا کھا رہی تھی۔ کسان آیا اور اس نے کہا، گوری تم اپنے تمام پنچھیوں کو بتا دو میں یہاں پر زہریلا سپرے کرنے لگا ہوں، یہاں سے دانے مت کھائیں۔ گوری نے کہا، ٹھیک ہے کسان جی، میں بتا دوں گی۔ اور پھر گوری وہاں سے چلی گئی اور کسان زہریلی سپرے اپنے کھیت میں کرنے لگا۔ راستے میں ٹونی چڑیا ملی اور کہا، گوری کیا تمہیں پتا ہے دانے کہاں سے ملیں گے؟ میں صبح سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں۔ گوری نے کہا، ہاں ہاں، کسان کے کھیت میں بہت دانے ہیں، جاؤ جا کر کھا لو۔ ٹونی نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ، پچھلی طرف تو میں سب دیکھ آئی ہوں۔ اور پھر ٹونی وہاں سے چلی گئی اور گوری ہنسنے لگی کہ میں نے تو اسے بتایا ہی نہیں کہ کسان تو زہریلی سپرے کر رہا ہے، اب آئے گا ٹونی کو دانا کھانے کا مزہ۔ اور پھر ٹونی کسان کے کھیت میں جا کر دانا کھانے لگی۔ دانا اس کو کافی سارا مل گیا، لیکن کسان وہاں زہریلی سپرے کر کے چلا گیا تھا اور ٹونی کو یہ بات نہیں پتا تھی۔ گھر آئی تو ٹونی نے کہا، گوری نے کہا، ٹونی اب تو مزہ کر رہی ہوگی، دانے کھا کر پتا نہیں اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اور پھر ٹونی وہاں پر آ گئی اپنے گھر دانا کھانے کے بعد۔ گوری وہاں گئی کہ پتا کرے کیا ہوا۔ اس نے کہا، ٹونی مجھے تھوڑے سے دانے دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ٹونی نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اتنا زیادہ تیز تھا کہ گوری کو تو چکر آ گئے۔ گوری نے کہا، ارے اس کو کیا ہوا؟ یہ تو ہمیشہ مجھ سے ڈرتی تھی۔ لیکن اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور گوری ڈر کر وہاں سے چلی گئی۔ اور پھر جا کر کالو کو کہا، کالو جی، مجھے تو ٹونی نے اتنی زور کا تھپڑ مارا ہے، یہ دیکھیں میرا تو گال ہی لال ہوا ہے۔ کالو نے کہا، اس کی اتنی ہمت، وہ تو ہمیشہ ڈرتی ہے ہم سے۔ لیکن گوری نے کہا، آپ چل کر تو دیکھیں، وہ تو کچھ اور ہی بنی ہوئی ہے۔ پھر کالو نے کہا، آؤ دیکھتے ہیں۔ ٹونی باغ میں سیب کھا رہی تھی۔ کالو نے کہا، ارے یہ تو میٹھا میٹھا سا پھل خود کھانے میں لگی ہے، پہلے بھی میں اس کے پھل چھین کر کھاتا رہا ہوں اور یہ مجھ سے ڈرتی رہی ہے، اب بھی دیکھنا کیسے کھا کر آتا ہوں اس کا یہ میٹھا پھل۔ پھر کالو وہاں جاتا ہے اور ٹونی سے میٹھا پھل چھین کر خود کھانے لگتا ہے۔ گوری کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہنس رہی ہوتی ہے کہ اب دیکھو ٹونی کی بے بسی۔ کالو سارا سیب ختم کر دیتا ہے اور ہنستا ہے، لیکن اچانک ٹونی وہاں آتی ہے اور آگے بڑھ کر کالو کی خوب پٹائی کرتی ہے۔ اتنی پٹائی کرتی ہے کہ کالو اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا۔ گوری کہتی ہے، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ پھر گوری ہٹ جاتی ہے اور ٹونی اس کی پٹائی بند کرتی ہے۔ کالو کہتا ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ لیکن ٹونی کچھ نہیں بولتی۔ کالو ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ راستے میں طوطا اور کبوتر ملتے ہیں۔ گوری اور کالو کوا ان کو کہتے ہیں کہ ٹونی نے آج بہت پٹائی کی، پتہ نہیں ٹونی کو کیا ہو گیا۔ کبوتر کہتا ہے، تم بھی تو اس کی چیزیں چھین چھین کر کھاتے رہے ہو اور وہ تم سے ڈرتی رہی ہے، اب بھی تم نے کچھ کہا ہوگا اور اس کو غصہ آ گیا ہوگا، ورنہ ٹونی تو ایسا نہیں کرتی۔ گوری نے کہا، تمہیں نہیں پتا، اب ٹونی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ لیکن طوطا نہیں مانتا۔ پھر طوطا اور کبوتر ندی پر ہوتے ہیں۔ طوطا پانی پینے لگتا ہے۔ اچانک ٹونی سے پیچھے سے آ کر طوطے کو پانی میں دھکا دے دیتی ہے۔ طوطا گر جاتا ہے اور ٹونی ہنسنے لگتی ہے۔ کبوتر اور طوطا ٹونی کی اس حرکت پر حیرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور ٹونی اڑ جاتی ہے۔ کبوتر کہتا ہے، کالو کوا اور گوری کوی صحیح کہہ رہے تھے، ٹونی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ طوطا بھی کہتا ہے کہ پہلے تو یہ ایسی نہ تھی۔ پھر طوطا اڑ جاتا ہے اور پھر کالو کوا اور گوری کوی اپنے درخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹونی وہاں سے گزرتی ہے تو وہ کہتی ہے، اچھا اب ان کی پٹائی کرتی ہوں، اور پھر ڈنڈا لے کر آ جاتی ہے اور کالو کی اور گوری، پہلے تو کالو کی خوب پٹائی کرتی ہے۔ گوری چیختی ہے، بچاؤ بچاؤ، کوئی میرے شوہر کو، کوئی میرے کالو کو بچاؤ بچاؤ۔ لیکن ٹونی نہیں رکتی اور ڈنڈے سے خوب کالو کی پٹائی کرتی ہے۔ گوری کے چیخنے پر وہ گوری کی طرف بھی آتی ہے اور گوری کی بھی اسی ڈنڈے سے خوب پٹائی کرتی ہے۔ لیکن کالو کہتا ہے، میں نہیں چیخوں گا، میں نہیں کہوں گا گوری کو بچاؤ، کیونکہ پھر میری بھی پٹائی ہوگی۔ پھر ٹونی وہاں سے اڑ جاتی ہے ان کی خوب پٹائی کر کے، اور وہ دونوں بے بسی سے روتے رہ جاتے ہیں۔ سامنے ہی
طوطا اور کبوتر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دونوں آتے ہیں اور کہتے ہیں تم ٹھیک کہتے ہو، ٹونی کو واقعی میں کچھ ہو گیا ہے، ہم نے خود دیکھا، اس نے تمہاری کتنی پٹائی کی اور تم کچھ بھی نہیں کر سکے، اتنی طاقت اس میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، اور وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کر رہی، پہلے تو ٹونی ایسی نہیں تھی۔ گوری نے کہا آؤ الو سے اس کی دوائی لے کر آتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ پھر وہ پہاڑوں پر گئے اور الو کو بتایا۔ الو نے کہا ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب وہ کوئی زہریلی چیز کھا لے یا اس کا دماغ خراب ہو جائے۔ ٹونی کہتی ہے زہریلی چیز؟ ہاں ہاں، گوری بتاتی ہے کہ اس نے کسان کے کھیت سے زہریلے دانے کھائے تھے۔ طوطا اور کبوتر کہتے ہیں تمہیں پتہ تھی یہ بات تو تم نے اسے کیوں نہیں بتائی؟ گوری کہتی ہے میں نے تو بس مذاق میں ہی نہیں بتائی، مجھے کیا پتہ تھا یہ ہو جائے گا۔ پھر وہ دوائی لے کر آتے ہیں اور دوائی ٹونی کو پلا دیتے ہیں، کیونکہ الو نے کہا تھا دوائی پینے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ پھر سب وہ ٹونی کو باقاعدگی سے دوائی پلانے لگتے ہیں۔ دوائی پینے کے بعد ٹونی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتی ہے، سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن ٹونی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، سب کے ساتھ بالکل ویسی ہی اچھی جیسے وہ پہلے تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ایک پیاری سی کہانی، اور کسی کے ساتھ کبھی برا مت کرو۔ اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ جب تک آپ لائک اور سبسکرائب نہیں کریں گے نا تو ٹونی چڑیا آپ کے لیے کہانی نہیں بنائے گی، وہ ناراض ہو جائے گی۔ تو اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔